نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سب مل کر میرے ساتھ سورہ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، دور دراز سے آئے ہوئے اس نارائل گوپال گنج کے میرے پیارے برادرز، مسلم جنتا، مہان اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت، اس سندر، اس بیوٹیفل واز محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. الحمدللہ. آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں بھائی؟ سمجھتے ہیں. اردو سمجھتا ہے؟ میں سمجھتا ہے. میں سمجھتا ہے. تھوڑا تھوڑا بستا ہے. اچھا، اردو کس کس کو سمجھ آتی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. اردو سمجھ کس کس کو آتی ہے؟ سب کو آتی ہے ماشاءاللہ. بہت اچھا. جس کو نہیں آتی اس کو بھی آتی ہے. ٹھیک ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، مہان اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو مانوش انسان بنایا. یہ سب سے پرتم اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں. ان سب مخلوقات میں سے سب سے زیادہ رسپیکٹ، all the best جس مخلوق کو بنایا اللہ رب العزت نے، وہ انسان کو بنایا. دوسرا شکر یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو الحمدللہ مسلمان بنایا. تیسرا شکر یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے شش نبی کی امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. یہ تین اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس پرتھوی میں 1,24,000 پروفٹ علیہ السلام کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا.
سارے پیغمبروں کی محنت، سارے پیغمبروں کے تبلیغ کا کام ایک تھا، وہ تبلیغ تھی هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اور یہی سب نے محنت کری، اسی میسج کو سب سے پتم حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر ہے، سب سے شش نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نے اسی میسج کو، اسی پیغام کو سارے مانوس تک پہنچایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان سارے پیغمبروں میں سے 4 پیغمبروں کو چوائس کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کے اوپر اللہ رب العزت نے زبور کتاب کو نازل کیا۔ دوسرے سیکنڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اوپر اللہ رب العزت نے توریت کو نازل فرمایا۔ تھرڈ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر اللہ رب العزت نے انجیل کتاب کو نازل کیا۔ اور چوتھے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے کون سی کتاب نازل کری؟ شبھی بولو، کون سی کتاب؟ قرآن مجید کو اللہ نے اپنے شش نبی کو عطا کیا۔ وہ جو 3 کتابیں تھی، توریت، زبور، انجیل، ان 3 کتابوں کو اللہ رب العزت نے کلام اللہ نہیں کہا، لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے کلام اللہ کہا۔ ان 3 کتابوں کو اللہ رب العزت نے لا ریب فیہ نہیں کہا، لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا۔ ان 3 کتابوں کی سیکورٹی کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہیں لی، لیکن قرآن مجید کے سیکورٹی کی ذمہ داری کے بارے میں، قرآن کے بارے میں رب نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ان 3 کتابوں کو اللہ رب العزت نے لوگ محفوظ میں محفوظ سیو نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا فی لوح محفوظ۔ ان 3 کتابوں کو اللہ رب العزت نے یاد کرنے کے لیے، برین میں سیو کرنے کے لیے ایزی نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ان 3 کتابوں کے مقام مسند، ان 3 کتابوں کے مقام مسند کو رب نے بیان نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اللہ کہتا ہے اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، وہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے بوئے سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ سب قرآن مجید کی شان ہے۔ قرآن مجید جو نازل ہوا وہ میرے اور آپ کے شش نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس کے لیے یہ قرآن مجید کیسے محفوظ رہا؟ یہ آج سے محفوظ نہیں، یہ 1400 سال پہلے جس طرح اس وقت یہ قرآن مجید تھا آج بھی اسی طرح ہے۔ یہ کس طرح ہوا؟ رب نے اپنے شش نبی کو سب سے شش نبی بنایا، لیکن سارے پیغمبروں کے رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا۔ سب سے شش نبی کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ سندر بنایا، سب سے شش نبی کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ پاورفل بنایا۔ میرے نبی کو اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبروں کے پاس جتنی پاور تھی، ان ساری پاور کو لے کر اپنے شش نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کو عطا کیا، لیکن سارے معجزات میں جو سب سے زیادہ پاورفل تھا وہ قرآن مجید تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی قرآن مجید جب اس زمانے میں میرے اور آپ کے نبی کے اوپر نازل ہوتا، صحابہ کرام اس کو یاد کرتے، اس کو لکھتے، اس کو زبانی یاد کرتے اور اس کو یاد کر کے آگے اس کو شیئر کرتے، لیکن مکہ کے ناستک وہ ان صحابہ کرام کے اگینسٹ ہو گئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ قرآن مجید سیف رہے، قرآن مجید آگے چلے، کیونکہ جب رب قرآن نے چیلنج دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، رب قرآن نے کہا اگر تم کو اس قرآن مجید پہ کوئی شک ہے تو کوئی ایک سورت لے کر آ جاؤ، لیکن جب کوئی نہیں لا سکا تو بولو میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اگینسٹ آ گئے۔ جو بھی اس قرآن مجید کو پڑھتا مکہ کے ناستک ان کے خون کو نکالتے، ان کے رگتوں کو بہاتے، لیکن صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنا رگت دے دیا، اس قرآن مجید کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنا جیون دے دیا، اس قرآن مجید کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنے سنتانوں کو یتیم کر کر، اپنی بیویوں کو بیوہ کر کر اس قرآن مجید کی ایسے حفاظت کری کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں مسلمان کے سنتان باقی ہے، ان ناستک کا مقابلہ مسلمان کے سنتان کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، دین اسلام، دین اسلام، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے پیارے بھائیوں، آج آپ دیکھیے ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ جس قرآن کو فالو کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس قرآن کو سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اور آج بھی آپ دیکھیے جس طرح اس زمانے میں جو بھی قرآن کے اگینسٹ ہوتا تو صحابہ کرام ان کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے اگر کوئی بھی ناصح قرآن کے اگینسٹ ہوتا، صحابہ کرام اس کے ساتھ جدو کرتے، صحابہ کرام اس قرآن کی حفاظت کرتے۔ آج بھی اگر 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی بھی ناصح قرآن کے اگینسٹ آتا ہے، رب کعبہ کی قسم بنگلہ دیش کے مسلمان کے سنتان اس کے اگینسٹ آ جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے ہم لوگ جو میرے اور آپ کے نبی نے ہمیں جو اصل پیغام دیا، اصل میسج دیا، وہ پیغام اور میسج کیا تھا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ٹیم بنا لیا دل کے چکر میں۔ حالانکہ آپ اگر دیکھیں گے صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی کسی دل سے نہیں تھا۔ الہنا واحد، کتابنا واحد، نبینا واحد، ہم سب کا اللہ، سبھی بول ہم سب کا اللہ، ہم سب کا کتاب، ہم سب کے نبی ایک ہے۔ اللہ بھی ایک، نبی بھی ایک، کتاب بھی ایک۔ ہمیں آپ کو اسی رشتے کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے، سب دل اپنی جگہ، لیکن ہمارا جو آپس میں رشتہ ہے وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے۔ ہم اسی پیغام پر اگر محنت کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اسلام کی مضبوطی ہوگی۔ آج آپ دیکھیے اگر ہم لوگ یہودی کے اگینسٹ آتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ سامنے تو یہودی ہے، اگر ہم عیسائی کے اگینسٹ آتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ ہم عیسائی کے اگینسٹ ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے
کہ ہمارے اکثر اسلامی کنٹری میں مسلمان کے اگینسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ میرے پیارے بھائی، ہمیں اور آپ کو اس قرآن مجید والا بننا ہے انشاءاللہ، اور ہمیں اور آپ کو نبی کے راستے کو فالو کرنے والا بننا ہے. رب کے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رب کے قرآن نے کہا تمہارے لیے سب سے بیسٹ ماڈل، سب سے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی میسج کو عام کیجیے کہ مسلمان کا بھائی ہے. سب دل اپنی جگہ، لیکن مسلمان کا جو بولے مسلمان کا بھائی. یہی محبت والا رشتہ ہے، یہی آدر والا رشتہ ہے. آج آپ دیکھیے، یہی کلمہ تھا کہ جس کی بنیاد کے لیے صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یہی کلمہ تھا کہ اس کلمے کے لیے ان صحابہ کرام کو مکہ چھوڑنا پڑا، انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا. یہی وہ کلمہ تھا کہ حضرت بلال حبشی کو تختی دھوپ پر لٹا کر کے ریمانڈ دیا گیا، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا. یہی وہ کلمہ تھا کہ جس کے لیے حضرت حمزہ کے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا. یہی وہ کلمہ تھا کہ جس کے لیے حضرت جلابیب کے باڈی کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا. یہی وہ کلمہ تھا کہ جس کے لیے حضرت جعفر طیار کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا. یہی وہ کلمہ تھا کہ جس کے لیے حضرت سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ ہو گئی، لیکن کلمہ نہیں چھوڑا. انشاءاللہ ہم جبک لوگ بھی اس کلمے کے سیکریٹری دیتے دیتے رب کے راستے پر شہید ہو جائیں گے. تکبیر، نعرہ تکبیر، سبیلنا 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 سبیلنا، نعرہ تکبیر. میرے پیارے بھائیو، ہمارے دل، ہمارے جو سب سے زیادہ اگر کوئی پرتھوی میں کوئی پاورفل ہے تو وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ کیونکہ ہمارے دل میں کلمہ ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، رحمان ہے، سب تو ہمارے دل میں الحمدللہ موجود ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ پوری پرتھوی کے اندر انگریز لوگوں کی کنٹری بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کی کنٹری کم ہے، لیکن وہ انگریز لوگ، وہ ناستک لوگ مسلمانوں سے بھائی کھاتے ہیں. اسی لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان کبھی بھی مسلمان کسی یہودی سے نہیں ڈرتا، کبھی بھی کوئی مسلمان کسی عیسائی سے نہیں ڈرتا، کبھی بھی کوئی مسلمان کسی قادیانی سے نہیں ڈرتا. یہی مسلمان کی پہچان، شان، اسی کا نام تو مسلمان ہے. مسلمان کبھی بھی گنتی میں نہیں جاتا، مسلمان ہمیشہ یقین پر جاتا ہے. بھئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میرے پیارے بھائی، اسی لیے آپ دیکھیے پوری دنیا کے جو ناستک ہے وہ صرف مسلمانوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں. باسم بھائی شور کیوں کر رہے؟ باتیں نہیں کرو بھائی، باتیں نہیں کرو. میرے پیارے بھائی سنو، میرے پیارے بھائی، جو میں آپ سے بات کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا کے جو آپ دیکھیے سب سے زیادہ پاورفل اگر کوئی ہے انسانوں میں، اگر کوئی دل سب سے زیادہ پاورفل ہے تو وہ مسلمانوں کا دل ہے. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ ہاں، مسلمانوں کا دل سب سے زیادہ پاورفل ہے. میرے پیارے بھائیوں، ساری دنیا کے ناستک کے پاور کو ایک طرف رکھ دو، امریکی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، اسرائیلی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو،
قادیانی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، دوسری طرف مسلمان کے شیطان کو رکھو۔ رب کعبہ کی قسم، مسلمان کے شیطان کے ایمان کی پاور سب سے زیادہ ہوگی۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو اپنے مقام کو سمجھنا پڑے گا، اپنے مرتبے کو سمجھنا پڑے گا، قرآن کو فالو کرنا پڑے گا، کلمے کو فالو کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ سب تیار تو انشاءاللہ؟ آج بولا سب تیار تو انشاءاللہ؟ سب تیار تو انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیوں، اب میں اپنے آخری بات شش خطا کی طرف آتا ہوں بس۔ میرے پیارے بھائیوں، پوری دنیا میں بہت سارے ناستک آئے اور آتے رہیں گے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ ڈینجر جو ناستک ہے، وہ ڈینجر اسی لیے ہے کہ وہ مسلمانوں کا فیس لے کر، مسلمانوں کی طرح ڈریسنگ کر کر، مسلمانوں کا گیٹ اپ لے کر مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، مسلمانوں کی آئیڈینٹی کارڈ یوز کر کر اپنے آپ کو مسلمان بول کر مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے۔ اس ناستک کا نام ہے قادیانی۔ مسلمان نہ کافر، مجاہد کی طرح بولنا مسلمان نہ کافر، مجاہد کی طرح بولنا گیا مسلمان نہ کافر، قادیانی قادیانی کافر کافر قادیانی دے رستانا بگے داو گریے داو نبی پرے نبی نہیں شب شدہ آئین چاہی۔ میرے پیارے بھائی، ختم نبوت ہے کیا؟ what is this؟ رب قرآن نے پرشکار بھاشا میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے، آخری نبی ہے، لاسٹ پروفٹ ہے، شش نبی ہے۔ بنگلہ زبان میں بولتے ہیں نبیر پورے نبی، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے سب سے شش ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ دیکھیے، سب سے پتم جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، سب سے پتم، اس کا نام تھا اسود عنسی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی نے حضرت فیروز کو بھیجا، حضرت فیروز گئے، اس ناستک کی گردن کو کاٹ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا، فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ فیصلہ میرے نبی کا فیصلہ ہے۔ کس کا فیصلہ ہے؟ نبی کا فیصلہ، نبی کا فیصلہ ہے۔ میرے پیارے جبک بھائیوں، یہ فیصلہ کسی دنیاوی شمشد کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ کسی نیتا اور منتری کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ میرے اور آپ کے آخر والے نبی کا فیصلہ ہے کہ جو بھی ناستک میرے اور آپ کے نبی کے نبوت کے اگینسٹ ہوگا، ایسے ناستک کی گردن کو کاٹ کے رکھ دینا۔ پھر ایک ناستک ایک دل پیدا ہوا ہندوستان میں، اس کا نام تھا مرزا غلام خبیث قادیانی۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ اس نے کہا، نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے نبی پیدا ہوئے، میرے نبی پیدا ہوئے بیت اللہ کی سرزمین پر، یہ ناستک پیدا ہوا ہندوستان کی سرزمین پر۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے، میرے نبی سجدے کی حالت میں تھے۔ اللہ اکبر بولو۔ یہ ناستک پیدا ہوا، یہ کانا تھا، کانا۔ میرے نبی کا انتقال، میرے نبی کی ڈیتھ مدینہ المنورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ یہ ناستک مارا لیٹرنگ باتھ روم میں۔
یہ نبی تو بہت دور کی بات ہے، کوئی انسان بھی نہیں رکھتا۔ رب کے قرآن نے ایسے گمراہ لوگوں کے بارے میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانور بلکہ اس سے بھی بدتر اللہ نے کہا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب مسلمانوں کا سب سے بڑا فیصلہ کن مارکا یہ ہے کہ ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق بھی ان قادیانی ناصرک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے۔ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب مجاہد ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب مسلمان ریڈی تو انشاءاللہ؟ یہ تو سارے دل کا کام ہے بھائی، ہے نہیں بھائی؟ سارے دل کا کام ہے۔ سب دل اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی دل ہو، سب مانتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو مل کر جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں اپنے رسول سے پیار آدور ہے، جتنے مسلمان ہیں سارے مسلمان انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق یہ بل پاس کرا کے رہیں گے کہ ان قادیانی ناصرک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا۔ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ تو بولو کافر کافر قادیانی کافر، سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب اٹھاؤ اور مجاہد کی طرح بولنا ہے کافر کافر قادیانی کافر، کافر کافر قادیانی کافر، قادیانی کافر کافر کافر، نبی پڑے نبی نائے، সংসদে আইন চাই, সংসদে আইন চাই, নবীর পরে নবী নাই, নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই, সংসদে আইন চাই, নবীর পরে নবী নাই। جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت کوئی ایک بتاؤ بھائی کون سا، یہی ہے یہ والا؟ وہ کہتے ہیں سنگیت پڑھنے کے، سب مجھے پڑھو گے تو انشاءاللہ ভাই উঠে না যায়। بھائی سب مل کے بولو گے انشاءاللہ؟ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد کے محمد کے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی کے وہی والی کل ہے، اس پر کی نظر اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے، اللہ اللہ اکبر۔ والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ رب العزت
میرا اور آپ کا ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت محترم صاحب کی زندگی میں خوب برکت عطا فرمائے. اس مدرسے میں اللہ خوب خیر و برکت عطا فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ইসলামী আন্দোলন চরমোনা পীর শেখ হুজুর ने পাকা মার্কা আরেকটা গরু নেক্সট টাইম ইনশাআল্লাহ. সঙ্গীত দোয়া করেন. সঙ্গীত আরেকটা সঙ্গীত আরেকটা हाथ पे रखो तो चलेगा इंशाल्लाह. सब लोग जिंदाबाद बोलेगा तो इंशाल्लाह. होके रहेगी झूठी नबूवत रुसवा और दरबार. आओ मिलकर नारा लगा है खत्म नबूवत जिंदाबाद. खत्म नबूवत जिंदाबाद. बोलो खत्म नबूवत जिंदाबाद. बोलो खत्म नबूवत जिंदाबाद. मेरे नबी के बाद कोई नया नबी आ सकता नहीं. आएंगे ईसा या पे आएंगे दज्जाल कहे. मेरे नबी के बाद कोई नया नबी आ सकता नहीं. आएंगे ईसा या पे आएंगे दज्जाल कहे. हर काना दज्जाल है लोगो सबकी नजर में मुर्दाबाद. आओ मिलकर नारा लगाए खत्म नबूवत जिंदाबाद. खत्म नबूवत जिंदाबाद. बोलो खत्म नबूवत जिंदाबाद. चमनिस्तान नबूवत में मेरे नबी गए आखिरी गुल. मेरे नबी की अव्वल गए मेरे नबी की खत्म रसूल. झूठी नबूवत का घर हामी शैतान की है एक औलाद. आओ मिलकर नारा लगा है खत्म नबूवत जिंदाबाद. खत्म नबूवत जिंदाबाद. खत्म नबूवत जिंदाबाद. खत्म नबूवत जिंदाबाद. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا